قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس اپنی غربت کی شکایت لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقہ کی ہمت باقی نہیں رہی اور کئی مرتبہ یہ خیال کرتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ جیسا بھی ممکن ہو یہیں رہوں۔ اس طرح میرے حالات لوگوں پر عیاں نہیں ہوں گے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور کسی کو ان کی خبر نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مرتے ہیں تو ان پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا، یہ کیسا بے غیرت ہے، اور یہ ہرگز نیک نہیں ہو سکتا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں مبتلا کر گیا۔ اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ میں علم حساب کا ماہر ہوں۔ اگر آپ سفارش کریں تو مجھے کوئی مناسب نوکری مل جائے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ، اور عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ غریب کے گھر، زمین اور باغ پر کوئی ٹیکس وصول کرنے نہیں آتا، بس تکلیف پر راضی رہو یا پھر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ شخص نے کہا کہ اے شیخ، آپ نے میرے دکھ کا اندازہ نہیں کیا اور یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جو خیانت کرتا ہے اسی کا ہاتھ کانپتا ہے؟ سچے اور کھرے انسان سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، اور میں نے کبھی کسی سیدھے راستہ پر چلنے والے کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھا۔ عقل مند کہتے ہیں کہ چار طرح کے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، اول ڈاکو بادشاہ کے، دوم چور چوکیدار کے، سوم بدکار چغل خور کے، اور رنڈی کوتوال کی۔ بس جس کا اعمال نامہ صحیح ہے اسے حساب کتاب سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اور اگر تو اپنے حساب کے دن یعنی روز محشر اپنے دشمنوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کام کو زیادہ مت پھیلا، اور پھر تجھے کچھ خوف نہ